السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ سب سے پہلے آپ سب کو اس نشست میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز، جیسا کہ آپ نے اعلان میں دیکھا ہے کہ مسجد اقصیٰ، فلسطین اور تاریخ یہود، اسی طرح کے جو آج کل کے حالات ہیں اس کے حوالے سے کیا ایک مسلمان کا لائحہ عمل اور کیا اس کے لیے رہنمائی ہے، اس تعلق سے انشاءاللہ ایک معلوماتی، علمی اور ایک تربیتی یہ نشست ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہاں جمع ہونا قبول فرمائے، اور نیک مقصد کے لیے جو یہاں پر ہم جمع ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس میں کامیاب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حالات ویسے تو مسلمانوں کے لیے ایک مہینے سے بہت تکلیف دہ ہیں کہ ہمارے مسلمان بہن بھائی، عورتیں، بچے، خواتین سب کے سب ایک سخت کرب سے گزر رہے ہیں، تو تقاضے تو بہت سارے ہیں کہ ہمارے اوپر کیا حقوق ان مسلمانوں کے بنتے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ موقع اس طرح کے آتے ہیں کہ انسان کو ایک یاد دہانی اللہ تبارک و تعالی کراتے ہیں، اور ایمان والوں کے لیے بھی وہ ایک امتحان بھی ہوتا ہے، ایک خیر و بھلائی میں آگے بڑھنے کا موقع بھی ہوتا ہے۔ تو وہی موقع اور اسی بھلائی کو ہم ایک حد تک اس میں بھی استعمال کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس خطۂ ارض کی واقفیت ہمیں ہونی چاہیے، اس کی تاریخ کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اس کا مسلمانوں کے ساتھ کیا تعلق ہے، ہمارا کیا تعلق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں ہمیں اس خطے کی، اس جگہ کی کیا اہمیت ملتی ہے، تاکہ ایک مسلمان زیادہ جذبے کے ساتھ اور زیادہ بصیرت کے ساتھ اپنے بھائی بہنوں کا ساتھ دے سکے، ان کا مقدمہ لڑ سکے اور ان کی نصرت میں اپنا حصہ ڈال سکے۔ تو اسی تعلق سے انشاءاللہ العزیز جو پہلا ہمارا سیشن ہے اس کے اندر ایک تعریفی اور ایک تقدیم، آپ کہہ لیں کہ مقدمے کے طور پہ، ایک آغاز کے طور پہ ارض شام و فلسطین کی مختصر تاریخ اور اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت پر انشاءاللہ العزیز یہ پہلی نشست کا ہمارا موضوع ہوگا۔ سب سے پہلے یہ جو خطہ ہے بلاد شام، آپ سب کے ذہن میں ہے، بار بار سنتے رہتے ہیں یہ لفظ، اس کو جو ہمارا نقشہ ہے دنیا کا، میپ ہے اس کے اندر، تو یہ جو ممالک ہیں، ابھی اس کی وضاحت کروں گا آپ کے سامنے میں کہ اس کے اندر کون کون سے ملک شامل ہیں۔ عام طور پہ ہمارے یہاں شام کا لفظ جب استعمال کرتے ہیں تو سیریا فوراً سے ذہن میں آتا ہے، سیریا اس کا تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ تو دا لیونٹ کے نام سے یہ کچھ ممالک تھے جو کہ دنیا میں وجود رکھتے ہیں ابھی تک، تو ترتیب سے انشاءاللہ اس کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ لفظ شام، یہ جو لفظ ہے اس کا مطلب کیا ہے، تو اس کے اندر مورخین نے مختلف باتیں ذکر کی ہیں۔ ایک قول کے مطابق یہ سریانی زبان کا لفظ ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت سام بن نوح کی طرف منسوب ہے۔ تو طوفان نوح جب آیا اور ان کی کشتی جو ہے جس جگہ لگائی گئی اس کے قریب میں ان کے ایک بیٹے سام وہاں پر آباد ہوئے، اور اس کی وجہ سے اس علاقے کا نام ارض شام پڑ گیا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ۔ اس کا ایک اور مطلب بھی ہے، وہ آگے حدیث کے اندر آئے گا، حدیث کی روشنی میں اس لفظ کا ایک اور مطلب ہمیں معلوم ہوتا ہے، لیکن مورخین نے ایک یہ بات بھی ذکر کی ہے۔ یہ بات توجہ سے طلب ہے اور ضروری ہے ہمیں سمجھنا کہ پہلی جنگ عظیم جو ورلڈ وار 1 ہوئی تھی 1914 سے لے کر 1918 تک، کم و بیش 100 سال پہلے، اس وقت تک یہ پورا ارض شام ایک ہی خطہ سمجھا جاتا تھا، ایک ہی پورا علاقہ ہوتا تھا، اس کے اندر 4 ممالک آتے تھے۔ بعد میں انگریزوں نے اور یہ مغربی پالیسیوں نے جس طرح سے ملکوں کو توڑنے کا، آپ جانتے ہیں ان کا ایک طریقہ کار رہتا ہے، اس کے نتیجے میں انہوں نے ان کو 4 ممالک میں تقسیم کر دیا، اور وہ 4 ممالک یہ آپ کے سامنے ہیں: سوریہ، لبنان، فلسطین اور اردن۔ تو یہ 4 ممالک
آج بھی چاروں کے چاروں مشہور عربی ممالک ہیں، آپ سب نے ان کا نام بار بار سنا ہوا ہے۔ اردن کو جارڈن بھی کہتے ہیں، سوریہ کو سیریا کہہ دیتے ہیں، لبنان اور فلسطین۔ تو یہ آپ کے سامنے جو تصویر کے اندر آپ کو نقشہ نظر آ رہا ہے، اگر آپ توجہ کریں تو سمندر کے کنارے سے دیکھیے جو لال رنگ کی ڈاٹ آپ کے سامنے آ رہی ہے، یہاں سے اس کی جو ہے وہ باؤنڈری شروع ہوتی ہے۔ تو آپ نوٹ کریں یہ جو حصہ ہے یہ فلسطین کا پورا علاقہ آ گیا، اس کے بالکل ساتھ ہی یہ اردن کا پورا ایریا ہے، اور یہاں سے لے کر یہ پیچھے کی طرف پورا جزیرہ عرب سے قریب ہوتے ہوئے یہ سارا کا سارا دمشق سوریہ کا سارا علاقہ ہے، دیکھ رہے ہیں آپ یہاں سے، ٹھیک ہے، اور یہ حمص اور یہ شام، ٹھیک ہے۔ تو یہ چاروں ممالک جو ہیں جو آج 4 الگ ممالک بنے ہوئے، اور یہ لبنان ہے۔ تو فلسطین، اردن، لبنان ایک لائن میں ہیں، اور ان کے ساتھ ہی ایسٹ سائڈ پر پورا کا پورا ایریا یہ دمشق سے بڑا نظر آ رہا ہے آپ کو، باقی سارا کا سارا اوپر سے لے کر یہ لال جو ڈاٹ نظر آ رہے ہیں آپ کو، یہ سب کا سب یہ ارض شام ہے۔ تو یہ بات سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ ہم ابھی جس فضیلت کی بات کر رہے ہوں گے تو اس کا تعلق سیریا سے نہیں ہوگا، ان کا تعلق اس پورے خطے سے ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، جبکہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ آپ کو بلکہ کچھ 100 سال پہلے تک یہ چاروں ممالک جو ہیں وہ دی لیونٹ یا بلاد شام انہیں کہا جاتا تھا۔ اچھا، ایک میں نے بتایا آپ کو کہ اس کی نام کی وجہ تاریخ کے لحاظ سے، ایک وجہ حدیث میں بھی آئی ہے، اور یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے۔ فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فخر اور تکبر شور مچانے والے اونٹ والوں میں ہے، یعنی کہ اونٹ کے ساتھ جو رہنے والے ہیں، اور بکریاں چرانے والوں میں نرم دلی اور ملائمت ہوتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا والایمان یمان والحکمت یمانیہ، ایمان تو یمن کا ایمان ہے اور حکمت تو یمن کی حکمت ہے، یعنی آپ نے اہل یمن کی تعریف کری، ان کے مزاج کی تعریف کری کہ وہاں کے اندر ایمان پایا جاتا ہے اور وہاں پر حکمت دانائی پائی جاتی ہے۔ اب امام بخاری رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ یمن کو یمن کیوں کہتے ہیں۔ یہ ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث ذکر کرنے کے بعد یہ فرمایا، یہ ان کا اپنا قول ہے۔ دیکھیے، یمن کا نام یمن اس لیے ہے کہ یہ کعبہ کے دائیں جانب ہے، اور شام کو شام اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کعبہ کے بائیں جانب ہے، یعنی عربی زبان میں یمن یمین سیدھا ہاتھ کو کہتے ہیں، احادیث کے اندر بھی استعمال ہوا، اور الٹے ہاتھ کو کہتے ہیں شمال۔ تو وہ شام شمال کہہ سکتے ہیں، آپ کے قریب قریب کے اس کے الفاظ ہیں۔ پھر ذکر کیا جیسے شیخ نے المشأمہ بائیں جانب کو کہتے ہیں، المیمنہ دائیں جانب، المشأمہ بائیں جانب۔ اسی طرح بائیں ہاتھ کو الشؤمہ کہتے ہیں اور بائیں طرف کو الاشأم بھی کہتے ہیں۔ تو ایک وجہ ارض شام کی شام کہلانے کی یہ ہے کہ یہ کعبہ کے بائیں طرف ہے، اور یمن جو ہے وہ کعبہ کے بائیں طرف ہے۔ ابھی بھی اگر آپ جس کو عمرے کا جانے کا موقع ملا ہے، جو مکہ میں عمرہ یا حج کے لیے گئے ہوئے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ہم جس حجر اسود کو چومتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں یا اس کو ہاتھ لگاتے ہیں، اسے رکن کیا کہتے ہیں، رکن یمانی۔ اس سے پہلے والا ایک جو کونا آتا ہے وہ بھی رکن یمانی کہلاتا ہے، حجر اسود کا جو کونا ہے وہ بھی رکن یمانی ہے، کیونکہ دونوں کونوں کی ڈائریکشن جو ہے وہ یمن کی طرف ہے۔ البتہ چونکہ وہاں پہ حجر اسود ہے اس لیے اس کو حجر اسود کے نام سے زیادہ یاد رکھتے ہیں، ورنہ یہ دونوں جو کونے ہیں کعبہ کے یہ رکن یمانی ہیں۔ اور دوسری طرف کے جن دونوں کونوں کو نہ ہاتھ لگانا ہے نہ چومنا ہے، بلکہ وہ اس کے تو دور سے گزرنا ہوتا ہے، وہ رکن شامی کہلاتے ہیں، کیونکہ ان کی ڈائریکشن جو ہے وہ شام کی ڈائریکشن ہے۔ اب قرآن مجید کے اندر کیا ارض شام کا، ان 4 ممالک کا، اس خطے کا ذکر موجود ہے؟ جی ہاں موجود ہے، بلکہ کثیر تعداد میں موجود ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں 9 آیات ارض شام کے بارے میں آئی ہیں، 9 آیات ارض شام کے بارے میں ہیں، اور تقریباً یہ سب کی سب آیات ایک تعریف کر رہی ہیں اس جگہ کی برکت اور اس کی خیر کو واضح کر رہی ہیں۔ یہ بہت توجہ طلب بات ہے۔ ان میں سے مشہور آیات 3-4 آیات کا انتخاب میں نے کیا ہے، آپ نے سنی بھی ہوں گی یقیناً بار بار۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے وقت میں چلایا، کہاں سے؟ مکہ مکرمہ سے، مسجد الحرام سے مسجد اقصی کی طرف۔
الذی بارکنا حولہ، کہ جس کے آس پاس، جس کے اطراف میں ہم نے برکت عطا فرمائی ہے۔ تو مسجد اقصیٰ ارض شام کی، فلسطین کی بہت بڑی زیارت، بہت بڑا مقام، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرما رہے ہیں بارکنا حولہ، کہ ہم نے اس کے اطراف میں برکت دی ہے۔ تو گویا یہ ارض شام کی برکت کی قرآن مجید میں واضح دلیل ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب ان کی قوم سے نجات دی، اور لوط علیہ السلام کو بھی جب عذاب والے جگہ سے نکالنا چاہا تو فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اور لوط علیہ السلام کو نجات دی۔ کس طرح؟ کہ ہم نے انہیں اس زمین کی طرف متوجہ کر دیا، اس زمین کی طرف جانے کا حکم دے دیا کہ جس میں ہم نے تمام جہانوں کے لیے برکت رکھی ہے، اور یہ ارض فلسطین کی طرف آئے۔ تو ظاہر ہے جب ارض فلسطین کی بات آ گئی تو وہ پورے خطے کی بات آ گئی۔ اسی طرح آپ نے یقیناً سنا ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم بنو اسرائیل کے ساتھ ایک لمبا سلسلہ، قرآن مجید نے بار بار اس واقعے کو بیان کیا، اور بنو اسرائیل کی جو نافرمانیاں تھیں اور جو ان کے برے رویے تھے آج تک جو ہیں ہمیں نظر آتے ہیں۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں تب ترغیب دلائی کہ جو تمہارے آبا کا ورثہ تھی وہ زمین، آؤ اس طرف چلے جاؤ۔ وہ تو مصر میں آ گئے تھے، تو کیا الفاظ استعمال کیے؟ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، اے میری قوم بنو اسرائیل، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے پسند فرما لیا، تمہارے لیے اختیار فرما لیا، تمہارے لیے مقرر کی گئی ہے زمین۔ تو اسے ارض مقدس کہا گیا، یعنی قدسیت والی، تقدس والی، برکت اور خیر والی زمین اسے کہا گیا۔ اور بھی قرآن میں جیسے میں نے ذکر کر دیا آپ کے سامنے کہ 9 کے قریب آیات اس بارے میں ہیں۔ اچھا، بعض احادیث کو دیکھ لیتے ہیں، اس میں بھی بہت بڑے بڑے فضائل ملتے ہیں ہمیں اس جگہ کے۔ اور نوٹ کیجئے یہ بات، اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین ہے، رب العالمین ہے، الا لہ الخلق والامر، مخلوق بھی اس کی ہے، فیصلہ بھی اسی رب تبارک و تعالی کا ہے۔ تو یہ اس کی حکمت ہوتی ہے کہ کسی خاص جگہ کو خاص اہمیت دے دے، کسی خاص وقت کو خاص اہمیت دے دے، کسی خاص موقع کو خاص اہمیت دے دے۔ 10 ذوالحجہ کی راتیں ہیں، دن ہیں، ان کی فضیلت ہے۔ آخری رمضان کا عشرہ ہے، ان کی فضیلت زیادہ ہے۔ پورا رمضان کا مہینہ خاص طور پر بابرکت ہے، ایسا ہی ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ جگہوں کا بھی انتخاب فرمایا کہ اس جگہ کے بارے میں زیادہ خیر اور زیادہ بھلائیاں ذکر کریں لوگوں کو، تاکہ لوگوں کا تعلق اس سے جڑا رہے، تاکہ لوگ ان جگہوں کو یاد رکھیں، تاکہ وہاں کی خیر کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ تو یہ حدیث صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے اپنے قول سے ہے، اور جامع ترمذی کے اندر تو صراحت ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور وہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی پہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم بارک لنا فی شامنا وفی یمننا، اے اللہ ہمیں برکتیں عطا فرما ہمارے شام میں اور ہمارے یمن میں۔ اور اسی حدیث میں آپ نے مکمل حدیث تھوڑی تفصیل طلب ہے کہ جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ وفی نجدنا، اور نجد کا جو علاقہ تھا مدینہ منورہ سے وہ مشرق کی طرف تھا، اور مشرق کی ڈائریکشن کے اندر نجد جو ہے وہ عراق اور اس کے آس پاس کے تمام علاقوں کو شامل ہے۔ تو کہا رسول اللہ وہاں کے لیے دعا فرمائیے۔ آپ نے پھر دوبارہ یہی دعا فرمائی، اللہم بارک لنا فی شامنا وفی یمننا۔ صحابہ نے کہا رسول اللہ وفی نجدنا، وہ جو علاقے ہیں عراق کے اطراف میں، وہ مشرق کا جو ایریا ہے وہ، پھر آپ نے دعا نہیں فرمائی۔ پھر آپ نے 30 مرتبہ جب یہ دعا فرمائی، اور پھر صحابہ نے کہا رسول اللہ اس علاقے کی بھی دعا فرما دیجئے، تو آپ نے فرمایا ہناک الزلازل والفتن، وہاں پر بہت سے زلزلے اور بہت سے فتنے آئیں گے۔ تو گویا اس جگہ کی ترغیب نہیں دلائی گئی لوگوں کو، فتنوں کی جگہوں سے انسان کو دور رہنے کی جو ہے وہ بتایا گیا۔ اور تاریخ اسلامی اس بات کا شاہد ہے، اگر آپ مطالعہ کریں کہ اسلام کے اندر بدعات اور خرافات کی اکثر بنیاد وہ انہی علاقوں سے بنی۔ امت کے اندر رفض کی بدعت، خوارج کی جو ہے بدعت کا آغاز، اور مرجئہ کا آغاز، وغیرہ وغیرہ جتنے باطل گمراہ فرقے گزرے، ان کی بنیاد اور آغاز یہ اسی ارض مشرق اور یہ نجد اور عراق اور اس کے اطراف کے علاقوں سے ہی ملتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث سے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور یہ مسند احمد جامع ترمذی کی حدیث ہے، فرمایا طوبیٰ للشام۔ اچھا، طوبیٰ کا مطلب قرآن مجید کے اندر جنت کے لیے بھی آیا ہے،
اور طوبہ کا ورڈ جو ہے وہ طیب سے ہے، پاکیزگی سے ہے. تو یہاں پر اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جنت ہے ان کے لیے، مراد یہ ہے کہ بڑی پاکیزہ جگہ ہے، وہاں کے لوگوں کے لیے یہ پاکیزگی کی بات ہے کہ وہاں رحمان کے فرشتوں نے اس پر اپنے پر پھیلا رکھے ہیں. سبحان اللہ. ان ملائکۃ الرحمن باسطۃ اجنحتها علی الشام، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں رحمان کے، انہوں نے اپنے پروں کو پھیلایا ہوا ہے ارض شام پر. تو وہاں کے رہنے والوں کے لیے، وہاں کے لوگوں کے لیے یہ بڑی خوشخبری کی بات ہے. یہ حدیث دیکھیے، اور اس کا ذکر انشاءاللہ آگے دوبارہ بھی آئے گا. عبداللہ بن حوالہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان قریب ایسا وقت آئے گا کہ تم لوگ الگ الگ ٹکڑیوں میں بٹ جاؤ گے، یعنی اتفاق نہیں رہے گا، اور ہر خطے کے اندر الگ الگ، جس طرح آج ہمارا سب کا مشاہدہ ہے، جس طرح آج مسلمان امت ہے، ایک ٹکڑا شام میں، ایک یمن میں، اور ایک عراق میں. اب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی ذہانت دیکھیے، فقاہت دیکھیے کہ فوراً سے اپنے لیے راہ عمل پوچھ لیا کرتے، کیونکہ ٹکڑوں میں بٹنے کا مطلب یہ ہے کہ پریشانی والی صورتحال ہوگی، کوئی یہ خوشی کی خبر نہیں ہے. یہ پریشانی کی طرف اشارہ ہے کہ جو اجتماعیت تمہیں نظر آ رہی ہے ابھی، یہ آگے جا کے ایسے ہی نہیں رہے گی. تو فوراً سے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر یہ زمانہ پائیں تو کس جگہ رہیں، ہم کس کا ساتھ دیں، ہم کس جگہ کو جا کے مل جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے اوپر شام کو لازم کر لو، علیکم بالشام، کیونکہ شام کا ملک اللہ کی بہترین سرزمین ہے. اللہ اس ملک میں اپنے نیک بندوں کو جمع کرے گا. اگر شام میں نہ رہنا چاہو، یعنی دوسری بات بھی ہے، تو اپنے یمن کو لازم پکڑنا اور اپنے تالابوں سے پانی پلانا. یہ مطلب یہ ہے کہ مطلب پانی پینے کے لیے اپنے جو تمہارے آس پاس تالاب میسر ہوں ان کو استعمال کر لینا، کیونکہ اللہ نے مجھ سے شام اور اس کے باشندوں کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا وعدہ فرمایا کہ شام اور اس کے باشندوں کی حفاظت ہوگی. اب یہاں ایک منٹ کی سوچنے کی بات بھی ہے ہمارے لیے. آپ کہیں گے جناب جو حالات چل رہے ہیں، ماحول چل رہے ہیں، وہاں کے لوگوں کی تو حفاظت نہیں ہو رہی، ایسا ہی کیسے سمجھیں گے ان آیات کو، ان احادیث کو؟ یاد رکھیے گا، جتنی بھی فضائل کی احادیث ہیں اور آیات ہیں، اس کا تمام شارحین حدیث نے یہ مطلب ہرگز بیان نہیں کیا کہ امت کے جس طرح کے جیسے بھی حالات ہو جائیں، ہر زمانے کے اندر فلاں جگہ جو ہے وہ خیر پر ہی ہمیشہ قائم رہے گی. نہیں، یہ زمانوں کے حساب سے تبدیل بھی ہوتی ہیں. اور وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ تبارک و تعالی دنوں کو لوگوں پر پھیرتے بھی ہیں، آزمائش کے لمحے بھی آتے ہیں. مدینہ منورہ کتنی بابرکت زمین ہے، اور مدینہ منورہ کے اوپر جنگ کے حالات بھی آئے ہیں. جنگ احد کے موقع پر دشمن جو ہے وہ اس پر حملہ کرنے کے لیے آئے. جنگ خندق کے موقع پر سارے کے سارے مدینہ منورہ کے محاصرہ کر کے 10,000 کا لشکر اس پر حملہ کرنے کے لیے آیا. تو اس کی جو فضائل اور اس کی برکات ہیں، وہ اس طرح کی وقتی آزمائشوں سے اس پہ کوئی حرف نہیں آتا. تو یہ اپنے ذہن میں رکھیں. اگر آپ سوچئے کہ دنیا کے اندر سارے کے سارے حالات ایک ہی جیسے ہوتے، فلاں جگہ کے لوگوں پہ خیر ہی خیر ہے، دوسری جگہ کے لوگوں پہ خیر ہی خیر نہیں ہے، تو پھر آزمائش کہاں حاصل ہوتی، امتحان کیسے ہوتا، ان کی آزمائش کیسے ہوتی؟ یعنی دنیا میں سب فتنے آزمائشیں ہو رہی ہوتی، اور وہ جناب جسے کہتے ہیں آزمائش پروف علاقہ بن جاتا. تو یہ ممکن نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت نہیں ہے. لیکن ان احادیث سے ایک انسان کو امید دل میں پیدا ہوتی ہے کہ یہ یہاں پہ کچھ ہے، یہ خاص جگہیں ہیں، تبھی یہ دشمنوں کی مطمع نظر بنی ہوئی ہے، تبھی دشمن اس کے خلاف پوری کی پوری کوشش کر رہے ہیں. ان جگہوں پر کوئی نہ کوئی خصوصیت ہے، ان جگہوں کی کوئی نہ کوئی برکت اور خیر ہے. یہ ایک اس کے اندر عملی پہلو ہے. چلیے اب یہ تو تقریباً کچھ علماء نے 20 سے 25 صحیح احادیث جمع کری ہیں شام کی فضیلت میں. یہ میں نے آپ کو ایک عام تعداد بتا دی ہے، تو میں نے تو اس میں سے آپ کے سامنے 3-4 احادیث بیان کری بتانے کے لیے کہ یہ خطہ ایک مسلمان کے لیے اہم خطہ ہے، معمولی خطہ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں جو فرامین ذکر کیے ہیں اور یہ مستند احادیث، یہ ہمیں توجہ دلا رہی ہیں کہ ان لوگوں کا ساتھ دینا ہے، ان لوگوں میں شامل ہونے کی کوشش کرنی ہے، اور ان لوگوں کے ساتھ ہمارے اور آپ کے ایمان اور دل جو ہے وہ دھڑکنے چاہیے. اچھا، اگر ہلکی سی تاریخ کا جائزہ لے لیں، تاریخ تو بہت لمبی ہے کہ فتح شام کس طرح ہوا، تو میرا خیال ہے 2-3 باتیں میں اس کے تعلق سے کر کے جلدی سے آگے بڑھوں گا. شام کا یہ جو علاقہ ہے مدینہ منورہ سے تقریباً
1400 1300 1200 کلومیٹر کے فاصلے پر. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں ایک لشکر روانہ کر دیا تھا. کسی کو بتایا آپ میں سے اس لشکر کون سا تھا؟ شام کو فتح کرنے کے لیے کون سا لشکر روانہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جی کسی کے علم میں ہے؟ فرمائیے. لشکر اسامہ بن زید. احسنت. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ کا لشکر. بہت معروف بات آپ نے سنی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج سے واپس آتے ہیں سفر کے مہینے میں، جس طرح کی بیماری شروع ہوتی ہے، اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو، جو کہ 18 سال کے نوجوان تھے، 18 سال کے نوجوان تھے، اور رومیوں سے لڑنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری ترتیب دے دی، پوری اسٹریٹجی سیٹ کر کے انہیں روانہ کیا. اور اس موقع پر کچھ لوگوں نے بات بھی کری تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خوب دفاع فرمایا اور کہا کہ اگر تم ان پر کچھ اعتراض کر رہے ہو تو ان کے والد پر بھی اعتراض کیے گئے، یعنی کہ زید بن حارثہ. اور وَإِنَّهُ لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ. کیا خوبصورت جملہ فرمایا. اور یہ جو ہیں یہ میرے سب سے محبوب ترین لوگوں میں سے ایک ہیں، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ. بہرحال تو یہ وہ لشکر تھا. جب یہ نکلنے ہیں تو جرف کے مقام پر پہنچے، جو کہ مدینہ منورہ سے 8-10 کلومیٹر کے مقام پر آج ہے. تو لشکر و خبر پہنچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کافی ناساز ہو چکی ہے. تو یہ واپس آتے ہیں. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں دوبارہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف کے عالم میں تھے اور ہاتھ کے اشارے سے ان کے لیے دعا فرمائی. یہ وہ لشکر ہے جسے سب سے پہلے روانہ کیا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے. خلافت سنبھالتے ہی کہ سب سے پہلا کام میں وہ کروں گا کہ جس لشکر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کر دیا تھا میں بھی اس کو روانہ کروں گا. تو آپ کہہ لیجئے کہ فتوحات شام کا آغاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اس کی پلاننگ شروع ہوئی اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ وہ لشکر کو پھر روانہ کر دیا. اور اس کے لیے آپ حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ نے مختلف بعد میں گروہوں کو بھیجتے گئے. ان میں یہ سب آپ کے نام موجود ہیں سامنے جلیل القدر صحابہ کرام کے. یہ 4 نام بہت ہی اہم ہیں. عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، یزید بن ابی سفیان، یہ صحابی ہیں. ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے بیٹے، ان کا نام ہے یزید. یہ یزید بن معاویہ الگ ہیں، یہ یزید بن ابی سفیان ہیں، یہ صحابی ہیں. شرحبیل بن حسنہ اور ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہم، ان کو چاروں کو مختلف علاقوں کی طرح روانہ کیا تھا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے. جو سب سے بڑا مارکہ اس زمانے میں ہوا وہ یہ ہوا جب رومیوں کو شکست دی گئی وادی عربہ کے مقام پر یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کی قیادت میں. یہ بہت مختصراً میں خالی اشارہ کر رہا ہوں کیونکہ یہ چیز پہ زیادہ تفصیل طلب بھی ہو سکتی ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں، یعنی کہ آپ سمجھ لیجیے یہ ایک ہی مرتبہ میں سب علاقے فتح نہیں ہو گئے، بڑا خطہ ہے، کچھ علاقے فتح ہوئے کچھ علاقے باقی رہے. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنتے ہیں، ابوبکر صدیق کی خلافت صرف 2 سال رہی، تو اس میں انہوں نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو حکم دیا جو کہ عراق کے علاقوں میں تھے کہ آپ ایک لشکر جمع کریں اور جا کر یرموک آج یہ جارڈن کا ایک شہر ہے، وہاں پر جا کر یہ مارکہ لڑیں. تو وہ بہت ہی تاریخی مارکہ تھا، جنگ یرموک کے نام سے ہم اسے جانتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی اور یہ ارض فلسطین اور ارض شام کا ایک کثیر حصہ یہ مسلمانوں کے پاس آیا. یہ کب ہوا؟ یہ 15 ہجری میں. تو آپ کہہ سکتے ہیں 11 ہجری کے آغاز سے لے کر 15 ہجری تک 4 سالوں کے اندر مختلف حملے ہوتے گئے. اور 2 خلفائے راشدین کے دور میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کے شروع کے 3 سالوں کے اندر یہ پورا کا پورا خطہ جو ہے یہ مسلمانوں کے پاس آ گیا تھا. اور یہاں میں ضمناً ایک بات ذکر کر دوں آپ کو تاکہ آپ کے ذہن میں رہے اچھی طریقے سے بات، کہ ارض شام اس بابرکت سرزمین اور اس فتح شدہ علاقے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جس گورنر اور جس سپہ سالار اور جس سب سے زیادہ اس موقع پر فہم و فراست والی شخصیت کا انتخاب کیا کہ وہ اس جگہ پر حاکم رہیں، وہ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ ہیں. تو کچھ لوگوں کی آج زبانیں دراز ہوتی ہیں صحابہ کرام کے بارے میں، خاص کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کے بارے میں، تو وہ ہی تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے کہ نعوذ باللہ ان کا کوئی مقام مرتبہ کسی طور پہ کم تھا. عمر رضی اللہ عنہ جو کہ محدث ملہم صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے،
جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کی بات الہام کر دیا فرماتا تھا، ان کے وہ انتخاب تھے، اور وہ ان کے زمانے میں شام کے حاکم مقرر ہوئے، اور یہ پورا کا پورا خطہ جو ہے وہ ان کے انڈر آتا تھا۔ اس کے بعد وہاں کی خیر اور وہاں کی باقی علاقوں کے اندر فتوحات میں بھی ان کا حصہ رہا ہے، یا مصر کی فتوحات کے اندر بھی حضرت معاویہ کا حصہ رہا ہے، اور اسی طریقے سے پھر اسلامی سلطنت آگے بڑھتی گئی، یہاں تک کہ وہ پھر بنو امیہ کے دور میں اسپین تک پہنچ گئے تھے۔ چلیں خیر، یہ اشارہ خالی میں کرنا چاہ رہا تھا۔ اب دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں، فلسطین۔ اس میں کچھ ضروری باتیں ہیں، آپ حضرات توجہ سے دیکھیے، کچھ علاقے ہیں، کچھ جگہیں ہیں، ان کے ہمارے یہاں عام طور پہ کوئی غلط فہمیاں بھی ہوتی ہیں، تو انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ چیزیں واضح ہوں۔ فلسطین کے بارے میں کچھ اہمیت، کچھ مشہور باتیں ہیں، میں خالی اشارہ کروں گا کیونکہ اس میں کوئی تفصیل بہت زیادہ وقت لے لے گی، خالی اشارہ کروں گا بتانے کے لیے کہ یہ خطہ اسلامی تاریخ میں اور انبیاء کی سیرت میں کتنا اہم رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے فلسطین کی طرف ہجرت کی، لوط علیہ السلام کا بھی ذکر ابھی آپ کے سامنے یہ دونوں ذکر ہو گئے، بس خالی یہ پوائنٹس ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے محبوب نبی، انہوں نے فلسطین میں ہی زندگی گزاری اور یہیں پر ان کی عبادت گاہ بنائی گئی، اس کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ان کے بیٹے تھے، ان کی جو حکومت تھی آپ نے سنا ہوا ہے، کس طرح کی اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت دی تھی، کس طرح کی جو ہے وہ ان کو طاقت دی تھی، کیا کیا خصوصیات تھیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی، وہ سب کا سب اسی ایریے میں رہ کر انہوں نے اس موقع پر پوری دنیا میں حکومت کری۔ آپ سب نے قرآن مجید کے اندر وہ واقعہ سنا ہوگا سورۃ النمل کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلیمان گزر رہے تھے ایک وادی سے، حتیٰ اذا اتوا علی واد النمل، چونٹیوں کی وادی سے، تو ایک چونٹی نے کہا کہ اے میری چونٹیوں، جلدی سے اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں کچل دیں۔ کتنی یہ عجیب اور کتنا یہ لطیف قسم کا ایک چھوٹی سی مخلوق کا اپنی جیسی مخلوق سے جو ہے وہ انداز تخاطب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں اس موقع پر کہ کیسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ انعام دیا تھا، یہ بہت بڑی نعمت دی تھی کہ وہ ان کی مخلوقوں کی زبان بھی جانتے تھے۔ خیر، تو یہ واقعہ جو پیش آیا یہ وادی نمل نے پیش آیا، اور آج یہ اسقلان کے قریب واقع ہے۔ اسقلان کا شاید آپ حضرات نے ان دنوں خبروں میں نام بھی سنا ہوگا، یہ مقبوضہ فلسطین کے علاقے میں آتا ہے، یعنی کہ جو نام نہاد اسرائیلی اسٹیٹ ہے، جھوٹی اسٹیٹ ہے، اس کا ہی ایک یہ اشکلون کے نام سے شہر انہوں نے اس کا نام رکھ دیا ہے، اور اسی کی طرف نسبت تھی ہمارے تاریخ اسلامی کے ایک بڑے عالم اور محدث ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ کی، جن کے آباء و اجداد بھی اسی علاقے سے تھے۔ البتہ ابن حجر رحمہ اللہ خود جو ہے وہ مصر میں پیدا ہوئے، لیکن ان کا نسب جو ہے وہ اسی علاقے سے جڑا ہوا ہے۔ خیر، میں بتا رہا ہوں کہ تاکہ آپ کے ذہن میں اس علاقے کی طرح اہمیت واضح ہو کہ تاریخ اسلامی کیا کیا چیزیں یہاں سے جڑی ہوئی ہیں۔ زکریا علیہ السلام کے بارے میں آپ نے سنا ہے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب، حضرت مریم اور وہ جس جگہ عبادت کر رہی ہوتی تھیں یہ سب جگہ فلسطین میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ وہ اس جگہ داخل ہو جائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہیں حضرت مریم علیہ السلام، ان کی پیدائش یہاں ہوئی۔ حضرت مریم علیہ السلام نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنا وہ بھی اسی مبارک سرزمین میں جنا، بیت لحم کے علاقے میں۔ آج یہ فلسطین کا ہی ایک شہر ہے بیت لحم کے نام سے، اور یہ جو مسلمانوں کی زمین ہے اسی میں آتا ہے، یعنی یہ تقریباً مسجد اقصیٰ سے کم و بیش 20 کے 25 کلومیٹر کے قریب یہ بیت لحم شہر واقع ہے۔ وہیں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی ہوئی تھی، اور اس کے بارے میں آپ نے جو واقعات سنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو اٹھایا، جب قتل کرنا چاہ رہے تھے ان کے دشمن، تو وہ بھی اسی مبارک زمین سے اٹھائے گئے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے جو کھجور کی ٹہنی کو ہلایا تھا ولادت کے موقع پر ایک قوت حاصل کرنے کے لیے، یہ سب بھی اسی جگہ پہ ہوا۔ تو میں نے خالی اشارے کر رہا ہوں بتانے کے لیے کہ یہاں پر کیا کچھ ہوتا رہا ہے۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو ہو چکی انبیاء کرام کی سیرت سے۔ اب کچھ چیزیں آنے والی بھی اسی خطے کے اندر ہوں گی، ایمان والوں کے لیے یہ اہم خطہ ہے، ان میں سے کچھ کا ذکر کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اٹھائے گئے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اپنے روح اور جسم دونوں کے ساتھ زندہ ہیں۔ باقی جو دنیا سے لوگ چلے جاتے ہیں ان کی ارواح تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہوتی ہیں، لیکن ان کے اجساد جسم دنیا میں ہوتے ہیں۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ مختلف ہے، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برفعہ اللہ الیہ، اللہ نے انہیں اٹھا لیا اپنی طرف۔ تو قیامت کی نشانیوں میں سے ہے اور آخری زمانے کی بڑی علامات میں سے ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام
آسمان سے اتریں گے اور ایک سفید مینار پر اتریں گے. وہ سفید مینار بھی ارض شام کے اندر ہے البتہ، یعنی فلسطین ارض شام میں آ جاتا ہے، اور وہ دمشق کے علاقے میں آج وہاں پر المنارہ البیضاء کے نام سے مسجد موجود ہے. ابھی میں آپ کو اس کی ایک تصویر بھی دکھاتا ہوں. اسی طریقے سے فلسطین میں باب لد، یہ لد ایک شہر ہے بالکل 50 کلومیٹر کے فاصلے پر مسجد اقصیٰ سے. اگر آپ لوگ کچھ لکھ رہے ہیں تو کچھ چیزیں نوٹ کر لیں، شاید آپ کے کام میں رہیں اور معلومات کا حصہ بن جائیں. لد جو ہے وہ ایک شہر ہے مسجد اقصیٰ یا بیت المقدس سے 50 کلومیٹر کے فاصلے پر، اور اس کا ایک دروازہ سا ہے، اس کی ایک انٹرنس ہی ہے، تو اسے اس لیے باب لد کہہ دیتے ہیں. اس جگہ پر دجال کو قتل کریں گے. بعض روایت میں آتا ہے کہ ایک علاقہ ہے، اس کا نام غالباً افق العقبہ یا عقبۃ الافق، کہ وہاں پر قتل کریں گے، اور وہ علاقہ تو جارڈن کا بنتا ہے. تو دو احادیث میں تطبیق علماء نے اس طرح دی کہ عیسیٰ علیہ السلام پیچھا کرنا شروع کر دیں گے دجال کا یہ اردن کے افق والے علاقے سے، اور یہاں تک کہ جب وہ لد کے قریب پہنچیں گے تو وہ اس کا وہاں پر خاتمہ کر دیں گے. اور یہ حدیث صحیح مسلم میں نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ کی طویل حدیث ہے، اس میں قیامت کی اور بھی علامات کا ذکر ہے، ان میں سے ایک علامت یہ بھی موجود ہے. یہ آپ کے سامنے جو تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ دمشق کی المنارہ البیضاء سفید مینارے والی جو مسجد ہے یہ اسی کی تصویر ہے. اور یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ باب لد، جو لد کے شہر کے اندر جگہ ہے باب لد کے نام سے، آج بھی اسی نام سے یاد رکھتے ہیں اس کو. یہ اس جگہ پر ایک ایسی ایک نشانی سی بنائی ہوئی ہے کہ اس مقام پر جا کر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے. یہ سب بھی فلسطین کے علاقے میں ہے. اسی طریقے سے یاجوج ماجوج کا قتل جو ہے یہ وہی حدیث ہے جو پہلے ذکر ہوئی ہے، وہ بھی آخری زمانے میں اسی جگہ پر ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام دعا فرمائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کانوں کے قریب ایک ایسی چیز نمودار ہو جائے گی جس سے وہ سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے. تو نوٹ کیجئے فتنوں کے زمانوں کے اندر ایک امید اور ایک خیر و بھلائی جو امت کو آ رہی ہوگی وہ اس سرزمین شام سے اور اس سرزمین فلسطین سے آ رہی ہوگی. فتنے جو ہے وہ اور جگہ سے نمودار ہو رہے ہوں گے، اس جگہ پر آ کر ان فتنوں کا خاتمہ ہو رہا ہوگا. ابھی ایک سوال ہے تاکہ ذرا تھوڑی سی کچھ معلوماتی چیزیں ساتھ شامل کر لیں. ہو سکتا ہے آپ حضرات نے یہ بات سنی بھی ہو. کیا خیال ہے ارض محشر جو ہے کیا یہ عرفات کا میدان ہے یا نہیں ہے؟ کیا سنا ہوا ہے آپ حضرات نے؟ جی کوئی اس میں ہاں یا نہ، اگر کوئی کہنا چاہتے ہیں ہے تو وہ کیوں؟ کسی کے علم میں جو آپ کے ذہن میں فرمائیے. نہیں ہے ارض محشر، عرفات کے میدان میں لوگ جمع نہیں ہوں گے قیامت کے دن؟ نہیں. اچھا کوئی ہے جو کہہ رہے ہیں کہ ہے؟ فرمائیے. شام ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے واقعی اگر یہ میدان عرفات ہوتا تو آج اس کو ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آج تو ہم قیامت اور میدان عرفات کی بات نہیں کر رہے. کچھ فرما رہے؟ یمن سے نکل کے لوگوں کو شام کی طرف لے کے جائے گی قیامت سے پہلے کی آگ. جی آپ سب نے ماشاءاللہ اچھی جواب دیا. بہرحال یہ غلط العام ہے، بہت سے لوگوں کی زبان پر یہ مشہور ہے کہ جو عرفات کا میدان ہے یہی حشر کا میدان ہوگا. اس بارے میں ایک حدیث ہے لیکن وہ حدیث مستند نہیں ہے. ایک سعودی عرب کے اندر بڑے محدث ہیں شیخ سعد الحمید، انہوں نے اس کے اوپر ایک آرٹیکل لکھا ہے اور انہوں نے اس کی تحقیق یہ کری ہے کہ وہ صحیح حدیث نہیں ہے اور کوئی مستند روایت نہیں ہے، بلکہ وہ ہے جو آپ حضرات نے اشارہ کیا کہ میدان محشر جو ہے وہ ارض شام ہے. میدان محشر ارض شام ہے. دیکھیے یاد رکھیے گا یوم تبدل الارض غیر الارض، وہ ظاہری طور پہ وہ جگہ ہے لیکن وہ اس کی جو کیفیات ہوں گی وہ قیامت کے دن بدلی ہوئی ہوں گی. تو اب یہ مت سمجھیں کہ ہم سب بولیں کہ پوری کی پوری مخلوقات کیسے اتنی چھوٹی سی جگہ پر آ جائیں گی. یہ تو ہماری اس وقت کی ظاہری جو ہے وہ پیمائش کا منظر ہے یہ بات، بلکہ اس وقت میں اللہ تبارک تعالیٰ بہتر جانتا ہے کیا وہ عالم ہوگا. لیکن وہ محشر کی جو زمین ہے، حدیث کے الفاظ آپ کے سامنے ہیں، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شام محشر بھی ہے اور پھیلنے کی زمین بھی ہے. یہ دو جملے ہیں، ارض المحشری والنشری، محشر کی زمین اور نشر پھیلنے کی زمین. کیا مطلب ہوا اس کا؟ امام مناوی فرماتے ہیں یہ اس کا مطلب ہے، حدیث کی وضاحت کر رہے ہیں، وہ جگہ ہے جہاں پر لوگ جمع ہوں گے اور حساب و کتاب ہوگا.
تو چنانچہ اپنی قبروں سے لوگ نکل کر اسی کی طرف دھکیلے جائیں گے۔ اسے اس لیے خاص کیا گیا کیونکہ اس زمین کے متعلق اللہ کا فرمان ہے کہ اس میں ہم نے جہاں والوں کے لیے برکت ڈالی ہے، وہی بارکنا فیہا للعالمین۔ اور کہتے ہیں اسی جگہ سے اکثر انبیاء کو مبعوث کیا گیا۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ سے کہیں سوال ہو کہ کون سی سرزمین ہے دنیا میں جہاں سب سے زیادہ نبی آئے، تو اس کا جواب بھی یہ ہے کہ وہ ہے ارض فلسطین۔ تو کہتے ہیں ان کی شریعتیں، کیونکہ سب سے زیادہ نبی وہاں پر آئے، سارے جہانوں میں پھیل گئیں، تو اس مناسبت سے یہ محشر کی جگہ بھی ہے اور قبروں سے نکلنے کی جگہ ہوئی۔ یعنی کہ نشر کا مطلب ہوا پھیل جانا، یہیں سے تعلیمات الہیہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی جو تعلیمات ہیں وہ پھیلی بھی تھیں، اور پھر لوگ قیامت سے پہلے سمٹ کر واپس اسی جگہ پر دوبارہ آ جائیں گے۔ اس مناسبت سے شام ارض النشری والمحشر ہے۔ واضح ہے یہ بات؟ اب تیسری بات کی طرف آگے بڑھتے ہیں، مسجد اقصیٰ کے تعلق سے کچھ بات کرتے ہیں۔ ایک یہ ویسے آپ کی معلومات کے لیے، یہ مکہ مکرمہ سے آج مسجد اقصیٰ کی جو مسافت ہے یہ اتنے کلومیٹر ہے، 1472 کلومیٹر کی مسافت ہے، اور مدینہ منورہ سے مسجد اقصیٰ کی مسافت 1200 کلومیٹر ہے تقریباً۔ یعنی جو پہلی مسافت ہے 1472، یعنی آپ سمجھ لیں کہ کراچی سے اسلام آباد تک کی تقریباً اتنی مسافت بنتی ہے۔ تو یہ مسافت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان اور عافیت کے ساتھ اس مسافت کو طے کر کے اس مبارک مسجد میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ مبارک مسجد، مسجد اقصیٰ، اس کے بارے میں کچھ بنیادی ضروری معلومات پہلے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، پھر اس کے فضائل میں بات کریں گے۔ مسجد اقصیٰ کو تعمیر کس نے کیا؟ اس کے اندر 2-3 باتیں ہیں، ہر بات کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ دیکھیے اس کے اندر بنیادی طور پہ 3 اقوال ہیں کہ سب سے پہلے مسجد اقصیٰ کو تعمیر کس نے کیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال ہوا کہ سب سے پہلا گھر دنیا میں کیا بنایا گیا؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ، مسجد الحرام، سب سے پہلا گھر۔ اور یہ قرآن میں بھی آیت ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے رکھا گیا وہ ہے جو کہ بکہ یعنی کہ مکہ مکرمہ کے اندر ہے، بابرکت گھر۔ پھر حدیث میں ہی اللہ کے رسول سے سوال ہوا اور دوسرا گھر کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا المسجد الاقصیٰ۔ اور پھر سوال کیا صحابہ کرام نے کم کان بینہما، ان دونوں گھروں کے بننے کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال۔ کیا فرمایا؟ 40 سال۔ حدیث صحیح بخاری میں ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا، اور بعض علماء کی یہ رائے ہے کہ جس طرح کعبۃ اللہ کی سب سے پرانی اور سب سے بنیادی تعمیر آدم علیہ السلام نے کری، اسی طریقے سے مسجد اقصیٰ کی 40 سال بعد تعمیر بھی آدم علیہ السلام نے کی۔ واضح ہے یہ حدیث اور استدلال؟ اچھا، بعض نے کہا نہیں، یہ تو ذکر نہیں ہے کہ حضرت آدم نے کی، تو اس وقت تک ان کی کوئی نہ کوئی اولاد وہاں پہنچ گئی ہوگی، تو یا تو آدم علیہ السلام نے کی ہے یا آدم علیہ السلام کی امیڈیٹ یعنی کہ پہلا کوئی بیٹا اس نے یہ کام کیا۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری جو بات ہے جو مشہور ہے کہ سلیمان، دوسری بات جو مشہور ہے یعقوب علیہ السلام والی، وہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کری، جو کہ دوسری تعمیر تھی۔ کچھ علماء کی نظر میں اس کو خاص طور پہ چونکہ ذکر کیا گیا حضرت ابراہیم کی نسبت کے ساتھ، تو اصل تعمیر گویا لوگ کہتے ہیں وہی تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ اس میں بحث ہے کیا وہ نئی جگہ تھی، کیا وہ اسی جگہ پہ ہوئی، وغیرہ وغیرہ۔ تو اب ان کے 40 سال بعد، یعنی اسی حدیث کے مدلول میں کچھ نے کہا 40 سال ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد، اور پہلے قول والوں نے کہا نہیں جناب 40 سال آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد۔ سمجھ رہے؟ تو جو دوسرا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے کعبۃ اللہ کی تعمیر کری ابراہیم علیہ السلام نے۔ پھر فرمایا کہ دوسری تعمیر کون سی ہوئی؟ کہا مسجد اقصیٰ۔ پوچھا کتنے فرق تھا؟ بولا 40 سال۔ تو امام ابن قیم رحمہ اللہ کی اس مسئلے میں یہ رائے ہے، کہتے ہیں کہ 40 سال بعد مسجد اقصیٰ کو یعقوب علیہ السلام، جو کہ حضرت یوسف کے والد تھے، حضرت اسحاق کے بیٹے تھے، یعقوب بن اسحاق،
انہوں نے اس کی تعمیر کری. اپنے دادا کے 40 سال تعمیر کر لینے کے بعد انہوں نے مسجد اقصیٰ کو تعمیر کیا. ایک رائے یہ ہے. اور تیسری رائے جو ہے وہ حدیث سنن نسائی کی ہے. اس کی وجہ سے یہ رائے مشہور ہوئی کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کو تعمیر کیا تو 3 دعائیں فرمائیں. یہ روایت صحیح ہے. تو علماء نے بعض نے کہا کہ اس میں دیکھو ذکر ہے کہ جب حضرت سلیمان نے مسجد اقصیٰ کو تعمیر کیا. لیکن اس کا جواب بڑا آسان سا ہے, اور وہ یہ کہ آپ جانتے ہیں مسجد کی تعمیر مختلف مراحل میں ہوتی ہے, اور کبھی کبھار اس کی رینوویشن بھی ہو رہی ہوتی ہے, کبھی کبھار وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے کسی وجہ سے, پھر دوبارہ تعمیر کی جاتی ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے اس کی تجدید کی تھی, پہلی تعمیر ان کی نہیں تھی. تو حدیث کو اگر ہم اس طرح سمجھیں کہ سلیمان علیہ السلام نے بھی تجدید کری مسجد کی, تو کوئی بات اس میں نہیں. تو گویا خلاصہ یہ کر لیجئے کہ سب سے پہلے تعمیر کرنے کے بارے میں یہ 2 آراء ہیں. ایک یہ کہ آدم علیہ السلام یا ان کے بیٹوں نے, اور دوسری رائے یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے سب سے پہلی تعمیر. یہ وہ حدیث ہے جو میں بتا رہا تھا آپ کو. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیمان بن داؤد علیہ السلام جب بیت المقدس کی تعمیر فرمائی تو اللہ تعالیٰ سے 3 چیزیں مانگیں. یہ حدیث سنن نسائی کے اندر ہے. وہ 3 چیزیں ایک یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کا جس طرح فیصلہ نافذ ہوتا ہے, مجھے اللہ ایسا فیصلہ دے دے کہ وہ نافذ ہو جائے. دوسرا, مجھے ایسی بادشاہت دے دے جو کسی اور کو نہ ملے. اور تیسری دعا یہ کری کہ جو اس مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آئے وہ یہاں سے ایسے لوٹے جیسے کہ وہ آج پیدا ہوا, اس کے جسم سے کوئی گناہ نہ بچے. یہ حدیث ہے. یہ 3 دعائیں ہیں. سمجھ گئے 3 دعائیں ذہن میں ہیں؟ پہلی دعا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم جس طرح نافذ ہوتا ہے, تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ میں بھی حکم دوں تو لوگ اس کو مانیں اور نافذ ہو جائیں. حکمن یوازی حکمہ. اور دوسرا تھا کہ ملکن لا ينبغی لأحد, قرآن میں ذکر ہے کہ ایسی بادشاہت مل جائے جو کسی اور کو نہ ہو. یہ ان کا اللہ تعالیٰ سے محبت اور تعلق تھا. اور تیسری دعا, جو بھی اس مسجد میں یعنی کہ مسجد اقصیٰ کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آئے وہ یہاں سے ایسے لوٹے جیسے اس کے جسم سے کوئی گناہ نہ ہو. اور حضرات صحابہ کرام اس نیت سے مسجد اقصیٰ کا سفر کیا کرتے. خاص کر عبداللہ بن عمر رضی اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 1 سے زائد مرتبہ, سوچئے یہ 1200 کلومیٹر کا اس زمانے کا, 1500 کلومیٹر کا اس زمانے کا مشکل سفر طے کر کے وہاں جا کر اس اجر کو حاصل کرنے کے لیے نماز پڑھتے کہ وہاں سے سارے کے سارے گناہوں کو بخشوا کے, جس طرح حج سے لوگ واپس آتے ہیں اسی طرح کی فضیلت اس مبارک مسجد میں نماز پڑھنے کی بھی ہے. خیر, اس جگہ پر اس حدیث کو لانے کا مقصد البتہ بیت المقدس کی تعمیر والا جو ہے وہ پورشن تھا. یہ میں نے بس حدیث پوری مکمل کر دی تاکہ آپ کو جو ہے وہ نہ رہے, تجسس نہ رہے کہ بھئی یہ 3 چیزیں کیا تھیں. یہ بات میں کر چکا ہوں. امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اس مسئلے کے اندر یہ ذکر کیا کہ جناب اس کے مؤسس بنانے والے در حقیقت یعقوب بن اسحاق ہیں, جنہوں نے اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کے کعبہ کے تعمیر کرنے کے 40 سال بعد اس کی بنیاد رکھی. اب اس وقت 1400 سالوں میں اسلامی تاریخ میں, ایک تو مفہوم اسلامی تاریخ کا آپ سب کے ذہن میں ہے, لیکن شاید کچھ نوجوان ہوں ان کو میں وضاحت کر دوں. جب بھی ہم بات کرتے ہیں اسلامی تاریخ کی, اس کے 2 مطلب ہوتے ہیں. ایک تو اسلام ہی پہلا دین ہے اور اصل دین ہے اور اکیلا دین ہے اللہ کی نظر میں, یہ اس کا عام مفہوم ہوتا ہے اسلام کا. ایک خاص مفہوم استعمال کرتے ہیں ہم لوگ گفتگو کے اندر, یعنی وہ شریعت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. تو اس معنی میں اسلام, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت جب آ گئی اس میں مسجد اقصیٰ کو سب سے پہلے تعمیر کیا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے, جنہوں نے یروشلم پرانا نام تھا اس جگہ کا, یروشلم, بیت المقدس, القدس, یہ تینوں نام آپ نے بھولنے نہیں ہیں. یہ ایک ہی چیز کے نام ہیں ہمیشہ, کیونکہ آج کے ویسٹرن میڈیا کے اندر مسجد اقصیٰ کے تعلق سے میں بھی باتیں کو ذکر کروں گا, بہت سی چیزیں معلومات نہ مکس ہوئی ہوئی ہیں. اور مجھے اندازہ ہے حاضرین میں سے بھی کچھ کے ذہن میں جب بھی کوئی باتیں آئیں گی تو وہ سمجھیں گے وہ ہم تو یہ سمجھتے تھے, وہ یہ سمجھتے تھے. تو یہ جیروسلم, یروشلم, بیت المقدس, القدس ایک ہی چیزوں کے نام ہیں, لیکن یہ پرانا نام ہے. قدیم تاریخ میں یہ یروشلم استعمال کرتے تھے, تاریخ اسلامی کے اندر اس کو بیت المقدس کے نام سے استعمال کیا گیا. اچھا, یہ آپ نے دیکھ لیجیے 15 ہجری میں جب آخری فتوحات ہوئیں, جب پورا کا پورا مسجد اقصیٰ کا ایریا بھی مسلمانوں کے پاس آیا, تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں تشریف لے گئے, جو وہاں کے نصرانی پوپ تھا. اس کے کہنے پر کہ جناب ہم اس جگہ کی چابیاں حضرت عمر بن خطاب کے ہاتھ میں دیں گے جو آپ کے خلیفہ وقت ہیں. تو عمر رضی اللہ عنہ خاص طور پہ اس لیے جب مسجد اقصیٰ آئے
تو اس نے آپ کو ایک جگہ دکھائی, کہا یہاں نماز پڑھیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس جگہ نماز پڑھنے سے انکار کر دیا, اور آگے کی طرف قبلے کی سائڈ پر ایک جگہ جا کر انہوں نے نماز پڑھی, جسے آج کہتے ہیں مسجد قبلی, قبلہ کی طرف نسبت کر کے مسجد قبلی کہتے ہیں. اور یہ جو آپ کے سامنے ہر سلائڈ پہ میں تصویر آپ کے سامنے آ رہی ہے, یہ مسجد کے ساتھ میں یہ جو ہے یہ جامع قبلی کا ہی جو ہے اوپر سے اس کا گنبد ہے, ٹھیک ہے, یہی جامع قبلی ہے. یہ جو اس وقت تعمیر کی گئی, ظاہر ہے تعمیر تو یہ بہت بعد میں ہوئی ہے, لیکن اس وقت جو معمولی سی مسجد بن سکی تھی یعنی حجم کے اعتبار سے, عمر رضی اللہ عنہ نے وہاں پر جو نماز پڑھائی وہ مسجد قبلی ہے, اسے مسجد عمر بھی آپ کہہ سکتے ہیں. اب یہ بڑی بنیادی اور ضروری بات ہے, شاید آپ میں سے کچھ کو پتہ ہو, جن کو نہیں پتہ وہ توجہ سے ذہن میں رکھیے گا یہ بات. مسجد اقصیٰ, یہ پورا اقصیٰ کمپاؤنڈ ہے, یاد رکھیے گا, پورا ایک ایریا ہے, اس کا نام ہے مسجد اقصیٰ. اس کی مثال بھی سمجھ لیں, آپ کے ہاں بہت سے مسجدیں ہوتی ہیں, جیسے یہاں بھی ہماری اس مسجد میں ایک ہے کورڈ ایریا, یہ پورا چھت یہاں پر ہے, ایک ہے ان کورڈ ایریا مسجد کا صحن, تو وہ مسجد کا صحن ہی کہلاتا ہے نا, وہاں نمازی پڑھتے ہیں, جمعے کے دن نمازی بھی وہاں پہ ہوتے ہیں. تو کچھ ایریا کھلا ہوا ہے, کچھ ایریا بند ہے, وہ سب کا سب مسجد اقصیٰ ہے. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ جناب جہاں صرف چھت ہے وہ مسجد اقصیٰ ہے اور اس کے آس پاس شاید گھومنے پھرنے کی یا بس راہ گزاریاں ہیں. نہیں, وہ اتنی بڑی ضخیم تعمیر نہیں ہو سکی جس طرح الحمدللہ جیسے مسجد نبوی تعمیر ہو گئی کہ آپ کو اکثر حصہ کورڈ نظر آتا ہے. تو یاد رکھیے گا مسجد اقصیٰ یہ پورا حصہ ہے, یہ ایک پورا کمپاؤنڈ ہے, اسے اقصیٰ کمپاؤنڈ کے نام سے یاد رکھیے ہمیشہ. اور اس میں کیا چیزیں آتی ہیں, بہت سی جگہیں آتی ہیں, یہ مشہور جگہیں ہیں. ایک قبۃ الصخرہ ہے, اور ایک مسجد قبلی ہے, اور ایک مسجد براق ہے, اور ایک مصلی مروانی ہے. اس کے بارے میں تھوڑی سی میں آپ کو معلومات دے دیتا ہوں. تو یاد رکھیے جو آج زیادہ تر ہم مسجد اقصیٰ کی بات کرتے ہیں وہ مسجد قبلی کے لیے استعمال تو کر لیتے ہیں, لیکن یہ سب کا سب ایریا مسجد اقصیٰ ہے. کتنا لمبا ایریا ہے یہ, 500 میٹر اس کی لمبائی ہے تقریباً, اور 300 میٹر اس کی چوڑائی ہے. تو لمبائی زیادہ ہے اس کی اور چوڑائی تھوڑی کم ہے. البتہ جو تصویروں میں مشہور ہے قبۃ الصخرہ, قبۃ الصخرہ گولڈن رنگ کا جو ایک ہم جو راک سا دیکھتے ہیں, وہ بہت بعد میں جا کے عبد الملک بن مروان, یہ بنو امیہ کے امراء میں سے تھے, انہوں نے تعمیر کیا. تو مسجد اقصیٰ تو جناب دیکھیں کب سے چلی آ رہی ہے, انبیاء کرام کی تعمیر اس کے اندر موجود ہے. عمر رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ وہاں پہ نماز ہی پڑھائی تھی مسجد قبلی کے اندر. یہ جو قبہ ہے یہ پہلے تھا ہی نہیں. چلیں آپ کو تصاویر کی روشنی میں بات سمجھتے ہیں. یہ دیکھیے آپ, یہ آپ کے سامنے جو امیج ہے یہ پوری کی پوری مسجد اقصیٰ ہے, پوری کی پوری, یہ ہے اقصیٰ کمپاؤنڈ. اب آپ نوٹ کریں اس میں بہت سی مختلف چیزیں آ رہی ہیں. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سامنے کی طرف یہ قبلے کی ڈائریکشن ہے, جنوبی, صحیح ہے, ساؤتھ. تو ساؤتھ سے نارتھ تک اس کی 500 میٹر لمبائی ہے اور تقریباً ایسٹ سے ویسٹ 300 میٹر چوڑائی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو مسجد قبلی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے مسجد قبلی. اچھا نظر نہیں آ رہی آپ کے سامنے, چلیے اچھا بتایا آپ نے, جزاک اللہ. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے مسجد قبلی, قبلے کی سائڈ پہ ہونے کی وجہ سے قبلہ یہ ہے تو اسے مسجد قبلی کہا جاتا ہے. یہی اس کی تصویر آپ کے سامنے ہے, ٹھیک ہے. اور یہ قبۃ الصخرہ ہے جو کہاں ہے, مسجد اقصیٰ کے صحن میں ہی ہے, یعنی یہ مسجد اقصیٰ کا حصہ ہے. لیکن صرف یہی مسجد اقصیٰ نہیں ہے, یہ بات واضح ہے. یہ مسجد اقصیٰ کا حصہ ہے لیکن صرف یہی مسجد اقصیٰ نہیں ہے, بلکہ یہ بھی مسجد اقصیٰ ہے, یہ بھی مسجد اقصیٰ ہے. یہ جو جگہ دیکھ رہے ہیں اسے کہتے ہیں مصلی مروانی. یہ بھی ایک کورڈ ایریا ہے, یہاں پہ نماز پڑھنے کی بہت بڑی جگہ ہے, اس جگہ پر موجود ہے. یہ مروانی سے کہتے ہیں, یہ بہت بعد میں بنایا گیا, لیکن چونکہ مروان بن حکم, یہ عبد الملک بن مروان کے جو والد تھے, ان کی کافی خدمات تھیں اس ایریے کے لیے, تو ان کے نام سے منسوب کر دیا انہوں نے اس ایریے کو. اور یہ جو جگہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ مصلی البراق کہلاتا ہے. براق یہ وہ جانور ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے سفر کیا تھا بیت المقدس کا. وہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اس کو باندھا تھا اور اسی جگہ نماز پڑھائی تھی. تو یہ مصلی البراق اور یہ مسجد قبلی, یہ مصلی مروانی اور یہ قبۃ الصخرہ والا ایریا, اور یہ سارا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب کی سب مسجد اقصیٰ ہے. یعنی اگر کوئی اس طرح کی تعمیر ہو جاتی کہ یہ سب کورڈ ہو جاتی تو یہ مسجد اقصیٰ کی باؤنڈری ہے. یہ سب کی سب بابرکت اور مبارک اور فضیلت والی مسجد ہے. واضح ہے یہ بات؟ تو میں کافی تاکید سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تاکہ یہ چیز انشاءاللہ ہمارے ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے.
یہ اس کے اندر آپ دیکھیے، یہ آج کی اس کی ایک تصویر ہے. تو نوٹ کریں ہمارے سامنے اکثر میڈیا وغیرہ پر جو دا ڈوم آف دا راک، قبۃ الصخرہ جو ہے گولڈن کلر کا آپ کو جو نظر آ رہا ہے آگے، اکثر یہی تصویر آتی ہے میڈیا پر. ایسا ہی ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں خالی یہ مسجد اقصیٰ ہے. اس پہ علماء نے ایک تنبیہ کری ہے کہ اللہ نہ کرے یہ بدبخت یہودی کل کو اگر کوئی نقصان پہنچانا چاہیں مسلمانوں کے اس مقدس جگہ کو، تو بالفرض سمجھیے نماز پڑھنے کی جگہ تو یہ ہے مسجد قبلی، یہ لکھا ہوا نیچے گرین کلر کا. امام صاحب یہاں کھڑے ہوتے ہیں، ممبر بھی یہاں پر ہے، جو خطبہ دیتے ہیں یہاں پہ کھڑے ہوئے دیتے ہیں. ادھر سب لوگ صفیں بنی ہوتی ہیں، یہاں پہ سب صفیں بنی ہوتی ہیں. ادھر مصلی یہاں پہ اندر جا کے لوگ نماز تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن باقاعدہ جماعت جو ہوتی ہے مسجد اقصیٰ کے اندر وہ اس جگہ سے ہوتی ہے. تو نعوذ باللہ کل اگر وہ اس جگہ کو نقصان پہنچانا چاہیں تو دنیا کو دکھانے کے لیے وہ یہ تصویر دے سکتے ہیں کہ بھائی دیکھ لو سب کچھ محفوظ ہے، سب کچھ تمہارے سامنے ہے، دیکھو یہ تو مسجد ویسی کی ویسی ہے. ایسی پروپیگنڈا ہو رہا ہے جناب کہ ہم نے مسجد کو کوئی نقصان پہنچا دیا. اور آپ کہیں گے نہیں جناب آج کل کے یہ ٹیکنالوجی کے دور میں ممکن نہیں ہے. ہر ایک جانتا ہے کہ یہ بڑی بڑی ٹیکنالوجیز کے جتنے بڑے بڑے سرورز ہیں اور سیٹ اپ ہیں یہ کن کے ہاتھوں میں ہے. ایک ہفتے کے لیے سیٹ اپ ڈاؤن کر دینا آپ کے خیال میں یہ بہت بڑی مشکل چیز ہے. 1 مہینے تک ہمارے مسلمان بھائیوں تک پانی نہیں گیا، 57 ممالک پانی کا ایک ٹرک اندر نہیں پہنچا سکے. آپ کے خیال میں اگر انٹرنیٹ سروس پوری کی پوری ڈاؤن کر دی جائے ہمارے ملکوں کے اندر تو ہم کسی کیا بگاڑ لیں گے؟ وہ تو ویسی لگژریس چیز ہے، وہ تو زندگی کی بیسک نیسیسٹیز میں تو ہے بھی نہیں. میں خالی بتانا چاہ رہا ہوں کہ کس قسم کی علماء نے یہ تنبیہ کری ہے کہ اس تصویر کو کثرت سے عام کرنے کے بجائے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو، بچوں کو، سب کو بتائیں بیٹا یہ پوری مسجد اقصیٰ پوری کی پوری ہے، یاد رکھنا. اور یہ آپ نے دیکھ لیا، میں نے کچھ وضاحت کر دی ہے. اور یہ کچھ اس کے مینارے ہیں، مسجد کے مینارے ہیں. یہ گولڈن کلر شاید ظاہر نہیں ہو رہا اتنا، ادھر ہے 2 ہے، یہ ادھر 3. تو مسجد کے کچھ مینارے ہیں. تو یہ 4-5 مشہور جگہیں، باقی اس کے اندر کچھ اور تفصیلات بھی ہیں لیکن یہ پورا ایریا مسجد اقصیٰ کا ہے. اب ٹائم ہمارے پاس کم ہے تو میں تھوڑا سا جلدی سے آگے بڑھتا ہوں. فضیلت کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں سمجھ لیجئے اس جگہ کی. یہ حدیث آپ سب نے بار بار سنی ہوگی. فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رخت سفر نہ باندھا جائے اجر و ثواب کی نیت سے مگر 3 مساجد کی طرف. مطلب وہ سفر ہی عبادت ہے جو مسجد اقصیٰ کی طرف جانے کے لیے کر رہا ہے. اور وہ 3 مسجدیں کون سی ہیں؟ مسجد الحرام، دوسری مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسری مسجد اقصیٰ. تو یہ بابرکت ثواب کا سفر کی نیت سے انسان ان 3 مسجدوں کی طرف رخ کر سکتا ہے. باقی جگہوں پہ جا کے کوئی بھلائی کا کام کر لے مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ نیت جو ہے وہ ان 3 مسجدوں کے علاوہ کسی چوتھی مسجد کی نیت، ثواب والی نیت سفر کے اندر نہیں ہونی چاہیے. اسی طریقے سے قرآن مجید کے اندر یہ جو آیت ہے اس میں بعض مفسرین نے، یہ میں بتا دوں دوبارہ سے، بعض مفسرین نے، کوئی اس کے اندر مستند مرفوع حدیث نہیں ہے، وہ کہا کہ اس میں بھی اس مبارک سرزمین کی طرف اشارہ ہے. کیسے؟ دیکھیے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. تو علماء نے ذکر کیا اس کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 مقامات کا ذکر کیا ہے، طور سینا پہاڑ، وہذا البلد الامین مکہ کا ذکر کیا، اور 3 والزیتون ان علاقوں کا ذکر کیا جہاں یہ سب سے زیادہ پائی جاتی تھیں، 3 اور زیتون جو کہ ارض شام ہے اور ارض فلسطین ہے. تو یہ بعض مفسرین کی ایک رائے ہے. اہمیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کی سرزمین کی قسم کھائی، ورنہ اس کا اصل ظاہری معنی وہی بیان کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 کی قسم کھائی، جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ 3 کو پتہ ہے میں سے کسی کو 3 کسے کہتے ہیں؟ انجیر. اور زیتون کافی مشہور ہو چکا ہے اب تو 3 والزیتون کی اللہ نے قسم کھائی. ہم یہ معنی کریں گے لیکن ایک توسع کرتے ہوئے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ملتی ہے، البتہ اس کی سند میں کچھ کلام ہے. علماء نے کہا کہ یہ اشارہ ہے اس سرزمین کی طرف بھی جہاں پہ یہ سب سے زیادہ اگتے تھے اس زمانے میں، کیونکہ یہ مکہ مدینہ میں نہیں ہوا کرتے تھے بلکہ ارض شام اور فلسطین میں اگتے تھے. تو جس طرح باقی 2 جگہوں کا ذکر ہے، ان 2 پھلوں کا ذکر ان کے اصل کے اعتبار سے یہاں پہ یہ کثرت سے پائے جاتے ہیں. یہ بعض مفسرین کی رائے ہے. اور یہ قرآن کے اندر جو آیت ہے یہ مسجد اقصیٰ کی فضیلت پر ہے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. بعض نے کہا یہ آیت عام ہے کہ ہم نے زبور میں لکھ دیا نصیحت کرنے کے بعد کہ زمین کے حقیقی وارث تو نیک بندے ہی بنیں گے. اور بعض مفسرین نے لکھا کہ یہاں پر زمین سے مراد ارض مقدسہ بیت المقدس ہے، اور جو اس کے وارث بنیں گے وہ ایمان والے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، یعنی گویا اللہ نے لکھ دیا کہ آخر میں یہ مبارک سرزمین امت محمدیہ کے پاس آئے گی. یہ بھی ایک رائے ہے، اور جو مشہور رائے ہے وہ یہ کہ آیت جناب عام ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کو زمین کے اندر اللہ تبارک و تعالی وراثت اور زمین میں حکم عطا فرمائے گا. اور یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی یقیناً بار بار کہ مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے. یہ روایت بالکل مستند ہے اور احادیث سے ثابت ہے. مسجد نبوی میں 1,000، یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے. البتہ یہ حدیث جس میں بیت المقدس میں 500 کے برابر ثواب ہے، یہ جملہ اسی حدیث میں ہے جو آپ کے سامنے میں نے ذکر کری ہے، المعجم الکبیر الطبرانی میں، مسند بزار میں. اس کی سند میں 2 کمزور راوی ہیں. تو یہ کہنا کہ بیت المقدس میں نماز 500 نماز کے برابر ہے، اس کے بارے میں حدیث موجود ہے لیکن وہ حدیث کمزور ہے، سند کے اعتبار سے مستند نہیں. البتہ جو مستند حدیث ہے بیت المقدس کی مسجد میں نماز پڑھنے کی، وہ یہ ہے، اور یہ عظیم حدیث ہے. اس میں اس علاقے کی فضیلت پہ غور کیجیے گا. ابو ذر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے کہ مسجد نبوی افضل ہے یا مسجد بیت المقدس. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری اس مسجد میں ایک نماز بیت المقدس سے پڑھی گئی 4 نمازوں کے برابر ہے. یعنی 1,000 مسجد نبوی میں ہے تو 1/4 اس کی بیت المقدس میں. مسجد نبوی کی نماز 4 گنا زیادہ ہے مسجد اقصیٰ کے. تو مسجد نبوی کتنی 1,000 تو 4 گنا بڑھا دیں اگر تو بنی 250. ایسا ہی ہے، بنی 250، 1/4 ہے مسجد نبوی کے برابر اجر اس میں. پھر آپ نے فرمایا ہاں وہ نماز پڑھنے کی بہترین جگہ ہے اور وہ وقت قریب ہے. توجہ کریں اس حدیث پر. اور وہ وقت قریب ہے کہ ایک مومن کے لیے اتنی جگہ ایک کوڑے کے برابر، لموضع صوت احدکم، جہاں کوڑا ہوتا ہے انسان جھڑی مارتا ہے، کوڑا مارتا ہے، وہ جگہ ملنا بھی مشکل ہوگا کہ وہ وہاں سے بیت المقدس کو دیکھ لے. یعنی اس جگہ کی جب فضیلت بیان کری تو آپ نے اشارہ کرا کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ اتنی چھوٹی سی جگہ بھی نہیں ملے گی جہاں سے انسان کو بیت المقدس دیکھنا نصیب ہو جائے. اگر صرف اتنی جگہ اسے مل گئی تو وہ اس کے نزدیک دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہوگی کہ وہ تھوڑی سی جگہ بیٹھ کر اس مبارک مسجد کو دیکھ لے. ذرا غور کریں، اشارہ ہے فتنوں کی طرف، اشارہ ہے آزمائشوں کی طرف، اشارہ ہے وہاں پہ جنگوں کی طرف کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ اتنی جگہ بھی وہاں ملنا کسی کو مشکل ہوگا. اور اس کا دل کرے گا ایمان والے کا کہ میں تھوڑی سی جگہ بیٹھ کے مسجد اقصیٰ کو دیکھ لوں، اور یہ اس کی جو خواہش ہوگی یہ اسے دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہوگی کہ چھوٹی سی جگہ بیٹھ کے میں اس مبارک مسجد کو دیکھ سکوں. یہ حدیث میں نے لکھا ہوا ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے السلسلہ صحیحہ کے اندر اس کو مستند قرار دیا ہے، ریفرنس بھی آپ کے سامنے لکھا ہے. تو خلاصہ یہ ہو گیا کہ یہاں پہ نماز پڑھنا جو ہے وہ 250 گنا زیادہ ہے باقی جگہ کے مقابلے میں. اس کے بعد 2-4 مسائل جو ہے وہ رہ گئے ہیں، اس میں ہماری بات ہو چکی ہے کہ بابرکت فرمایا اللہ تعالیٰ نے. اس کو برکت سے مراد یہ کہ زمین کی زرخیزی شادابی بھی ہے، اور یہ کہ وہاں پر معنوی طور پہ انبیاء کرام بھی کثرت سے آئے ہیں. یہ ایک مسئلہ آج کے زمانے میں آپ کے سامنے آ رہا ہوگا، یہ شرح آپ نے بعد میں سنا بھی ہوگا کہ بھائی مسجد اقصیٰ کیا ہمارا قبلہ اول ہے کہ نہیں. تو اس کے بارے میں درست بات اور معروف بات یہی ہے کہ یہ ہمارا قبلہ اول ہے، اور اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں. یہ حدیث صحیح بخاری میں دیکھیے، برا بن عازب رضی اللہ عنہ کون ہیں؟ مدنی صحابی ہیں، انصار میں سے ہیں. کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 16 یا 17 مہینے بیت المقدس مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، پھر ہمیں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا. یعنی مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 16-17 مہینے تک قبلہ اول کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. قبلہ اول ہمیں سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ کچھ لوگوں سے ہمیں غلط فہمی یہ ہوئی کہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ آنے کے بعد شروع کیا تھا. جب آپ مکہ میں تھے تو آپ کعبہ کی طرف رخ کر کے ہی نماز پڑھتے تھے، اور کعبہ آپ کے سامنے موجود تھا، کیسے آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں؟ تو یہ غلط فہمی اس طرح پیدا ہوئی کہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ کعبہ پیچھے ہوتا تھا آپ کے اور بیت المقدس سامنے ہوتا تھا، گویا آپ کعبہ کو پیٹ کر کے نماز پڑھ رہے ہوتے تھے. ایسا نہیں ہے میرے بھائی. تو کعبہ اگر آپ کے سامنے ہے اور مسجد اقصیٰ اگر اس طرف ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے اس طرح کھڑے ہوتے کہ آپ کے اور مسجد اقصیٰ کے درمیان میں کعبہ آ رہا ہوتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ زیادہ اچھا ہوتا اگر میں ایک آپ کو اس کی بھی ایک سلائڈ بنا دیتا، لیکن آپ سمجھ لیں کہ جیسے اگر مسجد اقصیٰ آپ کے سامنے ہے اس طرف، ٹھیک ہے، مسجد اقصیٰ سامنے ہے اور آپ
سامنے وہاں کھڑے ہیں اور آپ کے اور مسجد اقصیٰ کے درمیان کعبہ آ رہا ہے، تو آپ کا قبلہ کعبہ ہے اور اس کے بعد وہ ڈائریکشن مسجد اقصیٰ والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے نماز پڑھتے تھے، تو مقصد آپ کا جو تھا وہ کعبہ بھی قبلہ بن جاتا، اور اس سے پرانا قبلہ جو تھا ایمان والوں کا وہ مسجد اقصیٰ تھا، تو وہ بھی ضمناً شامل ہوتا۔ یہ بات خالی اجتہاد نہیں ہے، یہ حدیث موجود ہے اور میں نے آپ کے سامنے یہ لکھی ہوئی ہے، نمبر بھی لکھا ہوا ہے، چاہے تو نوٹ کر لیجیے اس بات کو، کیونکہ کچھ لوگ اس میں غلط فہمی پھیلا رہے ہیں اور عجیب قسم کی باتیں کرتے ہیں، یہ نوٹ کیجیے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بیت المقدس کی طرف رک کر نماز پڑھتے تھے اور کعبہ آپ کے سامنے ہوتا۔ دیکھیے مکہ میں، یہ مستد احمد کی روایت ہے، 2991 نمبر ہے اور سند اس کی بالکل صحیح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے اور کعبہ آپ کے سامنے ہوتا، اور جب آپ نے مدینہ میں ہجرت فرمائی تو 16 مہینے آپ اسی طرح نماز پڑھتے رہے کہ بیت المقدس آپ کے سامنے۔ اب مدینہ تو کعبہ آپ کے سامنے نہیں ہے، وہاں تو ایک ہی آپشن ہے، یا کعبہ کو لے لیں گے یا بیت المقدس، تو مدینہ جا کے آپ نے صرف بیت المقدس کا رخ کیا، پھر آپ کو کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو یہ پہلی بات، یہ بھی اس کی فضیلت کے اندر بات سمجھ میں آ جانی چاہیے انشاءاللہ۔ یہ آپ سب کے علم میں ہے کہ مسجد اقصیٰ وہ مبارک مسجد ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء کرایا گیا۔ یاد رکھیے گا، اسراء اور معراج دو مختلف چیزیں ہیں۔ اسراء کا مطلب ہے رات کے وقت میں چلے مکہ سے بیت المقدس کی طرف، یہ ہے اسراء، رات کے وقت کا چلنا جو براق جانور پہ ہوا تھا، اور پھر معراج سیڑھی کو کہتے ہیں، اونچا چڑھ جانا، پھر آپ مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کی طرف گئے، یہ معراج ہے۔ تو اسراء الگ ہے، معراج الگ ہے۔ آپ نے اس مقام پر تمام انبیاء کو نماز بھی پڑھائی، البتہ کیا معراج پر جانے سے پہلے پڑھائی نماز یا وہاں سے آسمانوں سے آ جانے کے بعد پڑھائی، اس میں دو رائے ہیں۔ حافظ ابن حجر، امام قرطبی اور دیگر ائمہ کرام کا یہ رجحان ہے کہ جناب جانے سے پہلے پڑھائی، واللہ عالم، کوئی اس کے اندر یقینی بات یا کوئی مرفوع حدیث میرے علم میں نہیں۔ اس جگہ کی فضیلت کے بارے میں سوچئے کہ دجال جو سخت ترین فتنہ ہوگا وہ 4 مساجد میں داخل نہیں ہو پائے گا، مکہ ہے، مدینہ ہے اور مسجد اقصیٰ اور الطور۔ الطور سے مراد مسجد الطور ہے، یہ مصر اور سعودی عرب کے قریب ہی جو علاقہ ہے جہاں پر جبل طور ہے، جدھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام فرمایا تھا، یہاں پہلے مسجد تھی، ابھی کہتے ہیں کہ وہ مسجد کی نشانات اب باقی نہیں ہیں۔ صحیح احادیث میں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ وہاں گئے تو ایک صحابی نے ان پر انکار کیا، کہا کہ آپ کو خاص طور پہ اس کا سفر نہیں کرنا چاہیے تھا وہاں جانے کے لیے، کیونکہ 3 مسجدوں کی طرف ہی سفر کرنا چاہیے۔ تو یہ چوتھی مسجد ہے، ان جگہ پر دجال بھی داخل نہیں ہو سکتا، تو یہ ایک ایمان والوں کے لیے خیر و برکت والی جگہ ہے۔ یہ کچھ باتیں ہیں جو میں نے ذکر کر چکا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ لشکر بھیجا تھا شام کی فتح کے لیے، اس کی اہمیت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود وہاں تشریف لے گئے تھے اور خود چابیاں آپ نے وصول کریں، اور یہ علاقہ امن کے ساتھ فتح ہوا تھا، جنگ کے بغیر فتح ہوا تھا۔ وہاں کے نصرانیوں نے خود سے جو ہے وہاں کی چابیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو دے دی تھیں۔ اس مقام پر جو جنگیں ہوئیں، فتوحات شام ہوئی ہیں اور جو معرکے ہوئے ہیں، لگ بھگ 5000 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس جگہ پر شہید ہوئے ہیں، اور آج تک وہاں پر شہادت کی جو ہے وہ قربانیاں ہمارے مسلمان بھائی رقم فرما رہے ہیں۔ اسی طرح بڑے صحابہ کرام کے نام آپ کے سامنے آ رہے ہیں، یہ وہ لوگ وہاں رہتے رہے ہیں، اور یہ وہ نام میں نے چنے ہیں جو اکثر آپ لوگوں کے علم میں ہوتے ہیں۔ ابو عبیدہ بن جراح، ام المؤمنین ہماری ماں صفیہ بنت حیی، معاذ بن جبل، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر، خالد بن ولید، یہ دیکھیے یہ مشہور نام ہے۔ یہ سب صحابہ کرام یہ شام میں رہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی آخر میں مدینہ منورہ آ گئے تھے، ورنہ زندگی کا ایک حصہ انہوں نے بھی شام کے علاقے میں گزارا، ان فضائل کو حاصل کرنے کے لیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بتائے تھے۔ یہ وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے وصیت کری کہ ہمیں اس مبارک جگہ پہ دفن کرنے کیا جائے، ہمارا اگر انتقال ہو جائے یہاں وہاں تو ہمیں اس مبارک سرزمین پر آپ دفن کریں۔ یہ بھی صحابہ کرام میں سے ہیں، یہ ان کی ایک خواہش اور اس جگہ سے محبت کی ایک علامت ہے۔ آخری پوائنٹ جو ہماری انشاءاللہ آج کی یا سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ جو ہے آج کی اس پریزنٹیشن کا، وہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں ایک غلط فہمی لوگوں کے ذہن میں ہے کہ ثالث الحرمین، تیسرا حرم مسلمانوں کا، جیسے مسجد حرام اور مسجد نبوی وہ حرم کی ایریے میں آتا ہے، تو کچھ حضرات مسجد اقصیٰ کو تیسرا حرم کہہ دیتے ہیں، جبکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ حرم جو ہے وہ ایک خاص علاقہ ہے، مکہ میں بھی حرم ہے، مدینہ میں حرم ہے، وہاں شکار نہیں کرنا، وہاں پر درخت نہیں کاٹنے، وہاں پر قتال نہیں کرنا، اس جگہ کی حرمت ہے۔ تو یہ احکام مسجد اقصیٰ کے نہیں ہیں، تو اس کو بابرکت مقدس مسجد ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کو حرم جو ہے وہ کہنا نہیں چاہیے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی
اس طرف اشارہ کیا۔ آخری بات جو میں کہنا چاہوں گا آج کی اس بات میں وہ یہ ہے کہ آج کل آپ سن رہے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں اور کچھ لوگ سمجھتے نہیں ہیں یہ بات کہ بھائی یہودی تو یہاں بہت پہلے سے آباد ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تھے تو آپ کے سامنے تو یہودی پہلے سے موجود تھے، تو کیا ان کا پہلے سے اس جگہ پر حق ہے کہ نہیں؟ یاد رکھیے گا اللہ کے تمام انبیاء کرام نہ کوئی یہودی ہے نہ کوئی نصرانی ہے، سب کے سب مسلم صحابہ کرام ہیں، مسلم انبیاء کرام ہیں، کوئی نبی جو ہے وہ یہودی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ما کان ابراہیم یہودیا، نہ ہی وہ یہودی تھے، ولا نصرانی، نہ ہی نصرانی تھے، بلکہ وہ شرک سے بیزار اور مسلم تھے، اور نہ ہی وہ مشرک تھے۔ تو مکہ کے جو لوگ تھے بت پرست، وہ بھی اپنی نسبت کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام کی طرف، یہودی بھی کہتے تھے ہماری نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہے، نصرانی بھی کہتے تھے ہم بھی جناب ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ان اول الناس بابراہیم، سب سے زیادہ قریب ابراہیم علیہ السلام سے وہ ہیں جو ان کے پیروکار تھے، وہذا النبی، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو ایمان والے ہیں۔ تو سب سے پہلا حق تو ایمان والوں کا ہے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ ابراہیم علیہ السلام، بلکہ یہودیوں کے بارے میں جب ہم بات کریں تو یہ خود کو انبیاء کا پیروکار کہتے ہیں، جبکہ اگر آپ ان کی کتاب مقدس جسے کہتے ہیں جو نعوذ باللہ اس کی تحریف ہو چکی ہے، جو اس میں اللہ کلام ہے، ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں، لیکن وہ چونکہ تحریف شدہ ہے تو ہمیں معلوم نہیں ہو سکتا کیا چیز اللہ کلام ہے کیا نہیں، تو اس لیے وہ ہماری نظر میں اب اس طرح کی معتبر کتابیں نہیں رہیں۔ تو ایسے ایسے اوصاف لکھے ہوئے انبیاء کرام کے بارے میں کہ آپ کو پڑھ کے یقین نہ آئے کہ یہ کیسے ایک مقدس کتاب کے اندر لکھ سکتے ہیں۔ تو آپ انبیاء کرام کے دشمن، ان کے قاتل رہیں، اور جب جگہ کی بات آتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ ہمارے پرانے انبیاء کرام کا یہ مقام رہا ہے، آپ کا ان انبیاء کرام سے کیا تعلق؟ نہ ان کی تعلیمات، نہ ان کے اخلاق، اور نہ ہی ان کے کردار سے آپ کچھ تعلق رکھتے ہیں۔ اور یاد رکھ لیجئے تاکہ سمجھنے کے لیے کہ اگر یہ مقدس پر یہودیوں کو حق کو تسلیم کر لیا جائے پھر تو آج کے مشرکین ہیں بولیں گے جناب کعبۃ اللہ کے اندر پہلے بت ہوتے تھے۔ اور بتاؤں میں آپ کو دلچسپ بات، ایک انڈیا کے اندر ایک شخص کی ویڈیو اس پہ آ چکی ہے، اس نے کہا کہ یہ جو کعبۃ اللہ جو ہے یہ تو ہندوؤں کے حوالے کرنا چاہیے، یہاں پہ پہلے بت ہوا کرتے تھے، مسلمانوں نے کہاں سے جو ہے وہ بت نکال کے اس جگہ کو لے لیا؟ سوچیں ذرا آپ کہاں تک جائیں گے پھر آپ اس کے اندر۔ دیگر معاصر قوموں کا کیا مطلب ہوا؟ یہ آج کل وہاں کی ناجائز ریاست کا جو ایک صدر بنا ہوا ہے اس کا ایک کلپ آیا جو کہہ رہا ہے ہم 3000 سال پہلے سے یہاں پر تھے۔ یاد رکھیے گا تمام وثائق موجود ہیں کہ اس بارے میں بھی یہ جھوٹے ہیں۔ سب سے پہلے اس سرزمین پہ آباد ہونے والی قوم کنعانی تھے اور یہ عرب تھے، 4500 سال تک یہاں پر عرب رہے ہیں کنعانی قبیلے کے۔ اس پہ ریسرچ موجود ہیں، بہت سی کتابیں ہیں، اس کا حوالہ دینا ممکن نہیں رہا۔ اس کے بعد جا کے یہ بنو اسرائیل وہاں پر آنا شروع ہوئے ہیں اس علاقے کے اندر، 4500۔ اگر آپ پھر پیچھے جا رہے ہیں تو پھر بہت پیچھے جائیے۔ اور آج کل کے لوگوں نے بڑا اچھا جواب دیا اس کا، کچھ نے کہا کہ پھر تو میکسیکو کے جو لوگ ہیں ان کو جلدی سے کیس کرنا چاہیے امریکہ والوں پر کہ بھائی جگہ خالی کرو، ہمارے آباء و اجداد یہاں رہتے تھے۔ اور جو انڈینز گزرے ہیں پرانے وہ دعویٰ کریں کہ جناب سارے کے سارے آپ جانتے ہیں ریڈ انڈینز رہا کرتے تھے امریکہ کے خطے کے اندر، جناب خالی کرو، ہمارے آباء و اجداد یہاں پر تھے۔ پھر ویسٹرن جو ہے آج کل بڑے پریشان ہیں یوکرین رشیا وار کے اوپر، تو پھر تو رشیا صحیح کہہ رہا ہے کہ یوکرین پہلے اس کا حصہ تھا، خالی کرو اس کو۔ اور یہاں آخر میں کیا خوب علامہ اقبال رحمہ اللہ کا یہ شعر ہے اور وہ اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں، کہتے ہیں ہے خاک فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، ہے خاک فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پر حق نہیں کیوں اہل عرب کا۔ ہسپانیہ یعنی کہ اسپین، اندلس، جسے آج ہم اسپین اور پورٹوگل کہتے ہیں، جو اندلس تھا اسلامی سلطنت، 700 سال تک مسلمان وہاں رول کرتے گئے، وہی وہاں پہ داخل ہوئے سب سے پہلے۔ تو کہتے ہیں اگر یہاں پہ پرانا یہودیوں کا حق آپ جتا رہے ہیں تو پھر یہ 700 سال تک جو مسلمانوں کے پاس رہا انہوں نے فتح کیا، آج یہ یورپ کا علاقہ دیجیے مسلمانوں کو۔ تو یہ اسی انداز سے انہوں نے رد کیا ان کے اوپر کہ پھر تو دنیا کے سارے علاقوں کی تقسیم اپنی اوریجن پہ لے جائیے، پھر تقسیم کی بات کیجیے، سب کے سب ملک والے کہہ لیں کہ جی ہم پہلے یہ تھے، ہم پہلے وہ تھے۔ تو یہ سب مذکر خیز باتیں ہیں۔ اسلامی اخلاقی لحاظ سے بھی بیت المقدس مسجد اقصی مسلمانوں کی ہے، انبیاء کی سرزمین ہے اور ہم انبیاء کے ماننے والے ہیں۔ اور آخری بات کہ یہ سب سے پہلے یہاں پر عرب رہے، اس اعتبار سے بھی یہودیوں کا یہاں پر کوئی بھی حق نہیں بنتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہا گیا سنا گیا اس میں جو خیر کی بات ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کوتاہی ہوئی اس پہ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔